السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ مسنون دعاؤں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کے اندر نماز کے الفاظ کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملائی جاتی ہے یا کسی سورت کی کم از کم 3 آیات، چھوٹی یا بڑی ایک آیت جو کم از کم مقدار ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے 6 آخری سورتوں کو پڑھا تھا۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں جو پڑھنے والے، یہ قیام کی حالت۔ اب قیام کے بعد ہے رکوع۔ جب سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں اور وہ اس کے بعد جب وہ اختتام پذیر ہو تو ہم نے رکوع کرنا ہے، تو رکوع میں جاتے ہوئے ہر رکن میں کسی نیچے کو جا رہے ہوں یا اوپر کو اٹھ رہے ہوں، اس میں تکبیر کہنی۔ صرف اس میں سے ایک ہے جب رکوع سے اٹھیں گے تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ تو آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ رکوع کے اندر پڑھنے، کیا پڑھنا ہے، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سے اٹھ کے اور اسی طرح سجدے میں، اور اس کے بعد ہے التحیات۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پہ نئے اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ تو ابتدا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب ہم قیام کے اندر سورت پڑھ چکے تو پھر رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں جاتے وقت ہم نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع کے اندر ایسی حالت میں ہونا ہے کہ کمر اور سر بالکل برابر ہو، نہ سر اونچا ہو نہ کمر زیادہ اٹھی ہو، دونوں کو بالکل مساوی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کو کم از کم اس کی مقدار 3 دفعہ ہے، 3 سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہے، لیکن اختتام طاق پہ کرنا، یعنی 3 یا 5 یا 7 یا 9 اس طرح طاق پر ختم کرنا۔ اب پھر جب رکوع سے اوپر کو اٹھیں گے تو اٹھتے وقت کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اب اس کے بعد اگر امام ہے تو امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہتا، وہ صرف تحمید کہتے ہیں، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہے تو وہ دونوں کہتا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اور اس کے بعد تحمید ربنا لک الحمد۔ اب اس کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائے رکوع کے بعد، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب پھر یہ اس کی بھی مقدار کم از کم 3 دفعہ، اور زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ طاق پہ اختتام پذیر کرنا ہے، 3 5 7 9 11 جتنا بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں بیٹھ جانا ہے تھوڑی دیر، یعنی دوسرے سجدے میں وہی تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے، اور 3 دفعہ کم از کم تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اٹھ جانا۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح۔ پھر آگے ہے تشہد، التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات والصلوات والطیبات والطیبات
السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى وعلى عباد الله عباد الله الصالحين الصالحين. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اگر درمیانی قاعدہ ہے کہ اس کے بعد ایک یا دو رکھتے رہتی ہیں، جیسے مغرب کی 3 رکھتے ہوتی ہیں، اسی طرح وتر کی بھی 3 رکھتے ہیں، تو درمیانی قاعدے میں یہاں تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں. تو آگے اگر آخری قاعدہ ہے تو اس میں درود شریف اور دعا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو اس کو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو آج کی کلاس یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو نماز کو قائم کرنے والا بنائے، اور اس میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.